کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اب اس کے نرغے میں جو آتا ہے وہ آئے، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں؟ آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا؟ اپنا حال یہ ہے، میں نمونے کے طور پہ کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا کہ اگر ہم FIR بنوانے پہ آئیں تو یہ کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو جو لوگ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں تو ان کو میں کہوں گا اس سے عبرت حاصل کریں اور پوری زندگی کے لیے وہ ذلیل ہوں گے، اور باقی مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں کو، میری فیملی کے لوگوں کو پتہ ہے میں الحمدللہ بڑے مضبوط اعصاب کا بندہ ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے، اللہ کی طرف سے۔ تو مجھے اس طرح کی چیزوں سے نہ تو کبھی میں ڈسکریج ہوتا ہوں، کبھی میری باڈی لینگویج ڈیفینسو موڈ میں نہیں جائے گی، میں اور آگے گرجوں گا، اور اگر میں نے پہلے 100% آپ کو ایکسپوز کیا ہے، اب 1000% اور کر دوں گا۔ تو اس کا آپ یہ تو سوچ لیں کہ بھئی اس کا آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ آپ لوگ اس علمی اختلاف کو علمی رہنا تھا، اس کو اپنی ذاتی جنگ نہ بنائیں، ورنہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگنا۔ میرے تھاؤزنڈز میں اسٹوڈنٹس موجود ہیں وکلاء کے اندر، جو پاکستان کے ہر شہر میں جو چھوٹے موٹے مولوی اٹھ رہے ہیں ان کے خلاف پٹیشن کر سکتے ہیں۔ ان کی تو مولویوں کی بیچاروں کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے، ان کے ساتھ چلنا بھی کسی نے نہیں ہے، اور ایک بار اندر پھیرا لگ گیا ان کا تو یہ روتے پھریں گے۔ میرا تو 1 روپیہ بھی نہیں لگنا، مجھے جانا بھی نہیں پڑنا۔ اور ان ساری باتوں پہ میں صرف ان کی پبلک کو ایڈریس کروں گا اور بڑے احترام کے ساتھ کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا۔ تو لیں آپ ٹکر، جائیں سیدھا دوزخ میں، اور تھوڑی جرت کریں، آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ، اپنے لیے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر یزید اور یزید کے آباء و اجداد کے ساتھ کرے اور اس کی اولاد کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین، مولا علی علیہ السلام اجمعین اور اہل بیت کے ساتھ کرے، آمین۔ اور آپ میں تو اتنی جرت نہیں آپ یہ بات بھی کر سکیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈکلیئر کریں۔ آج لاہور کی انتظامیہ کو اس بات کے اوپر مجبور کر دیا، آپ کے اضطراب کو دیکھتے ہوئے ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کے ولولے ہیں، آپ کے ہمیں ہیں۔ صحابہ کے لیے آپ کی جانیں قربان کرنے کا عدم ہے کہ جس کی وجہ سے لاہور کی انتظامیہ نے جہلم کے بدنام زمانہ مرزا محمد علی جہلمی کے اوپر مقدمے کو درج کر دیا۔ کہ یہ حدیث تو سٹارٹ ہی بڑے زبردست انداز میں ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عباس اپنے بیٹے علی کو بھیجتے ہیں، ان کے بیٹے کا نام بھی علی تھا، اور ایک اور تابعی کو کہ جاؤ ابو سعید خدری سے جا کے ان کی حدیث سنو، وہ حدیث جو بیان نہیں کرنی چاہیے پبلکلی، یہ کہتے ہیں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اور عبداللہ بن عباس تو حدیثیں سنوائی وہی کرتے تھے، چلیں انہوں نے کہا ان سے حدیث سنو۔ ابو سعید خدری تو طور پہ ان 7 صحابہ میں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ FIR بنوانے پہ آئیں تو آگے وہ بھی تیار بیٹھے ہوئے تھے، بھی سینکڑوں حدیثیں ان کو یاد ہیں، کر رہے ہیں تو ان کو میں کہوں گا تو انہوں نے نہیں پوچھا کہ کیڑی حدیث سننا ہے، اور پوری زندگی کے لیے ان کو پتا تھا وہی والی جو انجینئر صاحب بیان مجھے کرتے تو ہیں، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور آپ کے علماء نے میرے پابندی لگائی ہوئی بھائیوں ہے، کو، میری فیملی کے تو لوگوں کہتے ہیں کو وہ پتہ اپنے ہے باغ میں کام کر رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ حضرت ہمیں ابن عباس نے بھیجا ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، اور وہ اللہ کہہ کی رہے ہیں کہ طرف جا کے ابو سعید سے ان تو کی مجھے حدیث اس طرح کی چیزوں سے نہ تو ابو کبھی سعید میں کو تو ڈسکریج ہوتا سینکڑوں ہوں، ہزاروں حدیثیں یاد ہیں۔ کبھی میری باڈی لینگویج انہوں نے پوچھا کیڑے ڈیفینسو علی موڈ میں نہیں جائے گی، لوگ میں اور آگے گرجوں گا، اور اگر میں نے پہلے 100% آپ کو ایکسپوز کیا ہے، اب 1000% اور کر السلام نے جسے ویکھیا اس کا آپ یہ تو سوچ لیں کہ بھئی اس کا آپ کو فائدہ کوئی نہیں۔ آپ لوگ اس علمی اختلاف کو علمی رہنا تھا، اس کو اپنی ذاتی جنگ نہ بنائیں، ورنہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگا۔ میرے تھاؤزنڈز میں اسٹوڈنٹس موجود ہیں وکلاء کے اندر، جو پاکستان کے ہر شہر میں جو چھوٹے موٹے مولوی اٹھ رہے ہیں ان کے خلاف پٹیشن کر سکتے ہیں۔ ان کی تو مولویوں کی بیچاروں کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے، ان کے ساتھ چلنا بھی کسی نے نہیں، اور ایک بار اندر پھیرا لگ گیا ان کا تو یہ روتے پھریں۔ میرا تو 1 روپیہ بھی نہیں لگنا، مجھے جانا بھی نہیں پڑا۔ ان ساری باتوں پہ میں صرف ان کی پبلک کو ایڈریس کروں اور بڑے احترام کے ساتھ۔
کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، باب ماریا گیا، بابوں کا خدا اور ہے۔ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، لیکن جو کوالٹیز کتابوں میں آئی ہیں ان کے ساتھ نہیں، اپنے نظریات کے ساتھ۔ کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے، لیکن صوفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں، سلفی بھی کہتے ہیں، پیدا ہونا جنہیں قتل کرنا، حنفی بھی کہتے ہیں، دیوبندی بھی کہتے ہیں۔ کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور ہے۔ یہ دنیا کوئی اور ہے میرے بھائی، تو سر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی جو مرضی کر لو، سچائی کی جیت ہوتی ہے، اور ہمارا جو مقدمہ ہے وہ عوام کی تھا، بے شمار کتابہ عوام بن نعمان، ام سلمہ، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر بن العاص، عثمان بن عفان، حذیفہ، ابو ایوب، ابو رافع، خزیمہ بن ثابت، معاویہ، عمر بن العاص، ابو الیسر، عمار نفس، وکلھا من اعلام النبوہ، وکلھا عند الطبرانی وغیرہ کتاباں دے پڑھیاں، وغالب الطرق صحیح حسنہ، یہ جنیاں صحابہ دیاں 24 زیادہ دیاں سنداں صحیح یا حسن ہے۔ وفی ان جماعت آخرین یتورد، آندے اور بھی بہت صحابہ اور تابعین تو جنہاں دی گنتی مشکل ہے۔ ایڈی مشہور حدیث رسول اللہ دی، جنگ صفین ہوئی، ادھروں ویلے ہوئے حضرت علی، 90,000 دی فوج لے کے امیر معاویہ آ گئے، دریائے فرات دا کنارہ مل لیا، علی دے جان تو پہلا قبضہ ہو گیا کہ پانی نہیں دینا، بری قبیح سنت جڑی پتر نے بھی زندہ کی تھی، پانی روک لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ بھی کوئی بہادر والا طریقہ کہ پانی نہ دو، ایک دن جنگ لڑنی تو بندیاں نوں لڑو نہیں، انہاں پھر فوج نے حکم دیتا بھی یا ہن کتے دی موت مر جاؤ پیاسے یا چھین لو کاٹ۔ حملہ ہویا، کاٹ چھج گیا، پھر حضرت علی دی فوج دا قبضہ ہو گیا۔ امیر معاویہ نے کیا عمر بن العاص نوں دستے رہا، ہن تو ہی مشورہ دیتا سی کاٹ مر لو، اوے انہاں دے چھڑا دیا، ہن سر کو چھٹنا بھی نہیں، ہن پانی۔ انہیں آکھا فکر نہ کر، اسی علی علی ہے۔ علی دا اسے بے منادی صفاں دے درمیان تو گزریا گھوڑے دا سوار کہ پانی اللہ نے مخلوق لی حلال کیتا، علی انہوں حرام نہیں کرنا۔ یہ مسند احمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ ہوپ کے کتے بھونکیں گے۔ تو سیدہ عائشہ سے مجھ سے زیادہ نبی الاسلام کو محبت تھی، لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے، آپ نے اپنے گھر کی خبر بھی نہیں چھپائی، بتا دی کہ یہ ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کے آپ صحیح بخاری میں دیکھیں، عمار ابن یاسر کا خطبہ ہے، میں نے یہ سارا، پریشان نہیں ہونا، یہ ریسرچ پیپر میں سارا کچھ موجود ہے، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس میں سکپ ہو۔ صحیح بخاری میں خطبہ ہے کہ عمار ابن یاسر کو مولا علی نے بھیجا کوفے میں، کوفے والے نیوٹرل ہو گئے تھے کیونکہ بصرہ سے سیدہ عائشہ آ رہی تھیں، اور وہاں پہ انہوں نے کہا نہ ہم سیدہ عائشہ کا ساتھ دیں گے نہ مولا علی کا دیں گے۔ تو عمار ابن یاسر کو تیار کرنے کے لیے، یعنی وہاں کے جو عوام تھی اس قتال کے لیے، مولا علی نے بھیجا۔ تو سیدنا عمار ابن یاسر نے وہاں پہ کوفے کے منبر پہ خطبہ دیا، بخاری کے الفاظ ہیں، اوپر والی سیڑھی پہ عمار ابن یاسر نے حسن ابن علی کو بٹھایا، حالانکہ حسن ابن علی سے 4 گنا بڑی عمر تھی عمار ابن یاسر کی، 90 پلس ہو چکے ہوئے تھے، 3-4 گنا ان کی عمر تھی، لیکن اہل بیت کا احترام کیا، خود نچلی سیڑھی پہ بیٹھے۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے لوگو، اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے سیدہ عائشہ، دنیا اور آخرت میں، یعنی عزت اپنی جگہ قائم۔ یہاں لوگ سمجھتے ہیں کسی کی غلطی آ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ یار اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، غلطی اپنی جگہ ہے، پیغمبر نہیں ہے وہ۔ اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہے، اللہ اب دیکھے گا تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی، علی کی نہیں اللہ کی۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ان کا اولو الامر مولا علی ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے۔ یہ اللہ نے آزمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہ حدیث امام بخاری حضرت عائشہ کی فضیلت والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں۔ اگر امام بخاری مشورہ کر لیتے نا ناسبیوں سے تو انہوں نے کہا تھا سر آخری صحیح رکھو، پچھلے والا رہن دو، بلکہ پچھلے والا رکھو آخری والا رہن دو، کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں۔ وہ حدیث گھٹنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، کاٹ چھانٹ کرنے کا۔ وہ آدھی حدیثیں لکھتے ہیں نا، آدھی حدیث ایسے لکھتے ہیں امام بخاری کہ سیدہ عمار ابن یاسر نے خطبے کے دوران فرمایا
کہ سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے بس. لیکن امام بخاری نے پوری حدیث لی ہے, آگے وہ بھی ڈالا ہے کہ اللہ آزما رہا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی, جیسے آپ کے علماء کر رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث 6488 آدھی بیان کرتے ہیں سارے مولوی, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث سب. میرے صحابہ کو برا مت کہو, اگر تم میں سے کسی نے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا اور میرے صحابہ نے ایک مد یعنی 600 گرام خیرات کی, آدھا کلو, اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا بس. حالانکہ یہ مسلم کی حدیث سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالیاں دی جھگڑے کے دوران, حالانکہ دونوں مسلمان تھے, دونوں صحابی تھے. آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا, فرمایا تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. تو خالد بن ولید نے تو آگے سے نہیں کہا حضور میں بھی صحابی ہوں. ان کو پتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کا مطلب تھا مار, تکلیف اٹھانا, اور خالد بن ولید نے گولڈن پیریڈ میں صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا. میں اب تم لوگ یہ کر رہے ہو, تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو, یعنی صلح حدیبیہ کے بعد والے لوگ میرے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اور جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں طلقاء, مؤلفۃ القلوب, آل امیہ, ان کا تو لیول ہی کچھ نہیں ہے. یہاں تو خالد بن ولید کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے. اور پھر وہ مؤلفۃ القلوب اپنے زمانے میں ممبروں پہ سب و شتم کروائیں سیدنا علی پر, تو سب سے پہلے تو ان کو کہنا چاہیے جن کے بارے میں حدیث تھی کہ تم صحابہ کو گالی مت دینا. ہم نے تو خیر کبھی دی بھی نہیں ہے. اور میں یہ آخری جملہ ان کو ایسا بولتا ہوں کہ جو ان کے دماغ تک ڈرل کر جائے گا کہ آل امیہ نے جو کچھ اپنے دور کے اندر سیدنا علی کی گستاخیاں کی ہیں نا, ہم نے تو ویسی کوئی ایک گستاخی بھی آل امیہ کے بارے میں نہیں کی ہے. میں نے آج تک آل امیہ کے اوپر بائی نیم کسی کے اوپر لعنت کی ہے؟ حالانکہ یہ مولا علی پہ کرتے رہے. یہ ہے لعنتی خود ہو گئے نا, جب مولا علی پہ لعنت کی تو لوٹ آئی. مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے, مسند احمد میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی کو جس نے گالی دی اس نے رسول اللہ کو گالی دی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ام سلمہ نے کہا تھا, شیخ زبیر صاحب نے اس کو تحکیم میں صحیح لکھا ہوا ہے فوٹ نوٹ کے اوپر, کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں, تو انہوں نے کہا معاذ اللہ, ہم کب کہیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو ام سلمہ نے کہا تم لوگ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پہ گالی گلوچ نہیں کرتے ہو کیا؟ جبکہ میں نبی کی بیوی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت, سیدنا علی سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے. لہٰذا جب یہ تم کہتے ہو نا علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت, تو یہ لعنت تو تم نبی علیہ السلام تک لے کے جا رہے ہو نعوذ باللہ, کیونکہ علی سے محبت کرنے والا پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور پھر کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے. اور نہ, پرانیاں گلاں, پرانے بابے, پرانے بزرگ, جھوٹے ہو. صحیح مسلم کھولو 6229 غدیر خم سے اگلی حدیث, لعن اللہ ابا التراب کے الفاظ ہیں, مٹی والے ابن ابی طالب پر لعنت, یہ الفاظ موجود ہے. سب کا ترجمہ لعنت ہی ہے, تنقید نہیں ہے. اچھا پھر میرا معصومانہ سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے صحابہ پہ تنقید کرنا اچھا کام ہے؟ کہیں گے نہیں. تو بتاؤ یہ برا کام کون کرتا تھا؟ شیعہ کا ابا کون ہے؟ رافضیوں کا ابا کون ہے؟ آل امیہ. تو لہذا شیعہ نو میں کہنا کہ تسی شیخین کے اوپر بکواس اور تبرہ کرنے کی بجائے نا اب لوگوں کو حقائق بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں. یہ سب مجرمین آل امیہ ہے, اور یہ آل امیہ اور بنو ہاشم کی لڑائیاں نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے چل رہی تھی, صدیوں سے چل رہی تھی. وہ تو پھر اللہ نے بنو ہاشم کو نبوت کے لیے چنا تو ان کو یہ پھر جیلسی ہضم نہیں ہوئی, وہ چیز آگے چلتی رہی. خیر چھوڑ دیں, ایک تلخ ٹاپک ہے. صلاۃ بر محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. ٹھیک ہو.